اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کسی یہودی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا خطہ زمین بہتر ہے؟ آپ خاموش ہو گئے اور فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام کے آنے تک خاموش رہوں گا۔ آپ خاموش رہے اور جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، اس بارے میں مسائل زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنے رب تبارک و تعالی سے دریافت کروں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ پاک کے اتنا قریب ہوا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل وہ قریب ہونا کیسے تھا؟ انہوں نے فرمایا، میرے اور اس کے مابین نور کے 70,000 پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدترین مقامات بازار اور بہترین مقامات مساجد ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پہلا، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرما دے یا اسے حاصل ہونے والے اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ اور دوسرا، وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے صالحہ افراد کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اچھے برے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا اس کے محاسن اعمال میں پایا، اور وہ تھوک جو مسجد میں ہو اور اسے صاف نہ کیا جائے تو میں نے اسے اس کے برے اعمال میں پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مرض کے دوران، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب نہ ہو سکے، فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ سیدنا ابو اما رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے،
دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔